میں پھر وہ جملہ دہراتا ہوں جس پر اعتراض کیا گیا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ مولوی زکوٰۃ خور ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مدرسے زکوٰۃ سے چلتے ہیں؟ اگر میں نے زکوٰۃ خور کہہ دیا تو کیا گناہ سے کر دیا؟ زکاتوں پر تو ساری زندگی کے دار و مدار ان کا چل رہا ہے۔ آج کے زکوٰۃ خور مفتی، میں پھر یہی بات جملہ دہرا، زکوٰۃ خور مفتی جن کے جو مستحقین کا مال اور ان کا حق غصب کر کر کے کھاتے کھاتے جن کا قلب سیاہ ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے نظام زکوٰۃ اس لیے نافذ فرمایا تھا مسلمانوں پر کہ اسلام سے مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، اور اس حکم پر جب عمل ہوا تو ایک ایسا بھی دور آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ لیے گھومتے تھے اور کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ملتا۔ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تھا۔ لیکن یہ سلامت رہے نام نہاد مفتیوں مولوی حضرات، جب کوئی دھندا نہیں ہوتا تو مدرسہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور زکوٰۃ و فطرہ اور صدقہ و خیرات کا وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمان جو غریب و مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ کا ایک پیسہ نہیں پہنچ پاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1400 سال 1450 سال کے زمانے میں مسلمانوں میں غربت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، آج مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو آج پوری دنیا کی اقوام میں مسلمان سب سے کمزور ترین اور سب سے مفلوک الحال قوم بن چکی ہے۔ اگر یہی زکوٰۃ مسلمانوں میں تقسیم کی ہوتی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آ جاتا، پھر مسلمان زکاتیں اپنے لیے پھرتا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا۔ عزیزان ملت، اس زکوٰۃ کا ایک دستور، ایک سسٹم، ایک نظام بھی قائم کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے غریب اعزاء و اقربا کا حق ہے، سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ ان کے بعد دوسرا حق آپ کے غریب پڑوسی کا ہے۔ آپ کے عزیز اقربا میں کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کا حقدار تو پھر اپنے پڑوسیوں میں آپ کو دینا ہوگا، پڑوسیوں میں بھی کوئی نہیں تو محلے میں دینا ہوگا، محلے میں کوئی نہیں تو شہر میں دینا ہوگا۔ آج مسلمانوں کے غربت و افلاس کا یہ عالم ہو چکا ہے، ہر محلے میں سفید پوشی ضرور ہے لیکن پیٹ میں دانہ نہیں ہے، فاقہ کرنے پر لوگ مجبور ہیں۔ یہ اسی زکوٰۃ خور مولویوں کی دین ہے۔ کیا یہ اتنی ایک سچی اور کڑوی بات کہہ دی تو بہت برا لگ گیا؟